کیا برہنہ حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کیا غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کے شروع میں نماز کی طرح کا وضو کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، نماز ہی کی طرح کا. کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے؟ کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا؟ نہانے میں دھل جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو وضو کر لیجئے. کیا نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. مسواک وضو کے دوران کب کرنا چاہیے اور کیسے؟ جب کلی کر رہے ہوں اس وقت. ٹھیک ہے. غسل کرنے سے پہلے کیا مکمل وضو کرنا ہوگا یا پاؤں غسل کے بعد دھونے ہوں گے؟ بتائیے. مکمل وضو کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ پاؤں دھو کر باہر نکل آئیے. سنت ایسے ہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسل البول، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے. یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے. تو اس کو معذور قرار دیا گیا. معذور کے احکام بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جس کو کوئی مجبوری ہو، اور وہ جیسے ابھی آپ نے مثال پڑھی کہ شدید سردی کے عالم میں جیسے تیمم ہو سکتا ہے، تو اسی طرح معذور کے خاص یعنی ایکسپشنل کیسز، تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کوتاہی نہیں کر رہا. تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے، یعنی کپڑا تبدیل کر لے، یعنی اپنی شلوار یا جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے. اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے، اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے، یعنی طہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے. یہ اس کا حکم ہے. یہ اسی طرح کا حکم ہے ان عورتوں کے لیے جن کے پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے یا بہت لمبے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو صرف چھینٹے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے. لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے، یعنی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے ہیں، یہ پیشاب کر دیتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لیں نماز پڑھنے سے پہلے. نہیں، اس کا عذاب قبر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ایک بیماری ہے، اور جو بیماری ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، وہ تو انسان کی اپنے بس کی بات نہیں. پکڑ کس پر ہے کہ جان بوجھ کے انسان غفلت برتے اور صرف سستی کے مارے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، اس سے بھی روکا گیا ہے. حضرت حفصہ کے گھر حضرت عبداللہ بن عمر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ وہ ان کی بہن تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی. اور ایک سوال یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو کیوں دیکھا؟ کہ جب کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ بات یہ کہ جائز نہیں، لیکن اچانک بھی کسی پہ نگاہ پڑ سکتی ہے. اور ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. ایک نئی بات، یعنی دین میں ایک سہولت پیدا ہوگی نا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس چیز سے تو منع ہے جہاں کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو وہاں پر کوئی اور جائے یا اس کو اس حالت میں دیکھے. لیکن یہاں پر آپ کو میں اپنے گھروں کے اندر جو باتھ روم ہے اس کے استعمال کے لیے بھی یاد دہانی کراتی چلوں کہ ٹوائلٹ سے باہر فرش پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا یا پیشاب کرنا یہ بھی سخت منع ہے، اور یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فرش ناپاک ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو بعد میں آئے اس کو صحیح طور پر پاک نہ کر سکے، یا آپ ہی صحیح طور پر اسے پاک نہ کرے. اور ایک جگہ جس پر یعنی جو ظاہر نظر آ رہی ہے، جو فرش کی قسم کی، جہاں آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے کپڑے دھوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ غلیظ فرش جو ہے اس کی چھینٹیں پلٹ کر انسان کے جسم پر آئیں گی، کپڑوں پر پڑیں گی یا جوتوں پہ گندگی لگ جائے گی. تو اس صورت میں اس کام سے منع کیا گیا ہے، اور مخصوص حصے یا علاقے کو ہی استعمال کرنا چاہیے، باقی جگہ کو گندا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے.